بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ بات کرنے جا رہے ہیں ہم آج پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین جناب عمران خان کے بارے میں۔ فی الوقت لگتا تو یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہیں، لیکن دیکھیے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آج ہم نظر ڈالیں گے عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی پر، جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ 1996 میں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں اور اسی سے اگلے سال 1997 میں وہ پہلا الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے جناب فیاض راجہ صاحب موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی راجہ صاحب بتائیے گا، پہلے تو اس ماحول پہ ذرا تھوڑے سے اپنے کمنٹس پاس کیجئے کہ کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بعد ہم عمران خان کا سیاسی جو ہے وہ سفر ڈسکس کرتے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ احمد، اور بڑا اچھا موقع ہے یہ عمران خان کی پولیٹیکل سیاسی پروفائل ڈسکس کرنے کا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ پروگرام ارینج کیا جب ہم حلقوں کے اوپر بات کر رہے ہیں مختلف شہروں پہ۔ تو آج میرا خیال ہے 31 دسمبر کو، کہ جب صرف ایک دن پہلے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، ہمیں اپنے ناظرین کو یہ معلومات دینی چاہیے، انہیں یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان کا تقریباً جو 25-26 سالہ پولیٹیکل کیریئر ہے اس کے اندر آخر کار ہوا کیا، وہ کن چیزوں کے اوپر محیط ہے۔ تو آج اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے جو کرنٹ صورتحال ہے اگر وہ میں آپ کے سامنے واضح کروں تو جو الیکشن کا شیڈول ہے اس کے 2 مراحل ہو چکے ہیں مکمل۔ کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے، اس کے بعد پھر کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہو چکی، اور مسترد ہو گئے تقریباً 75 سے 80% حلقوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات، جو کہ کبھی بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اور اب تو جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی بات کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی سمیت دیگر بھی، کہ یہ کس قسم کے الیکشن ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں بغیر کسی وجہ کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ اور اگر معاملہ 9 مئی کا ہے تو 9 مئی کو تو عمران خان صاحب خود کسٹڈی میں تھے، 9 مئی کو تو شاہ محمود قریشی صاحب کراچی کے اندر تھے، اسی طرح اور بھی اتنے زیادہ شہروں کے اندر جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ تو یقینی طور پر وجہ وہ خوف ہے، یقینی طور پر وجہ وہ ڈر ہے، جس کا انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے وہ پولیٹیکل جائنٹ بن چکے ہیں کہ جن کو روکنا شاید اب پاکستان کے کسی بھی ادارے کے بس میں نہیں ہے۔ ماضی میں اس قسم کے کام ہوتے رہے ہیں، پاپولر رہنماؤں کو روکا جاتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ ناممکن نظر آ رہا ہے، اس لیے انہیں الیکشن کے اندر ہی حصہ نہیں لینے دیا جا رہا۔ تو معاملہ شروع کرتے ہیں 1997 سے، کہ عمران خان کا جس طرح سے کریکٹرنگ کیریئر جو ہے وہ نشیب و فراز کا شکار رہا، بلکہ آج اسی پلیٹ فارم سے ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جو ہمارا لاج سپورٹس کا پلیٹ فارم ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج عمران خان کا جو سپورٹس کا جو ان کا کیریئر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصل صاحب ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی رپورٹ تیار کی ہے، وہ بھی آج ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو دکھائیں گے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ الیکشن سیل کی کمیونٹی پہ بھی شیئر کر دیں، بات تو عمران خان کی ہے تو لوگوں تک یہ بھی پہنچے۔ اسی طرح خیر یہ تو ایک ضمن بات ہوگی، اسی طرح خان صاحب کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ نشیب و فراز کا شکار رہا۔ جیسے سپورٹس میں تھا نا کہ یہ کبھی پلیئر نہیں بن سکتے، پھر کہا جی کبھی بالر نہیں بن سکتے، اچھا اب ٹانگ خراب ہو گیا بیٹسمین کیسے بنیں گے، اچھا ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے۔ لیکن کئی مواقع کے اوپر جیسا کہ یقیناً فیصل صاحب نے بتایا، دکھایا ہوگا کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ یہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے ہوا کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ 1996 میں سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں، 97 میں فروری میں الیکشن آ جاتے ہیں، 97 فروری میں الیکشن آتے ہیں، اور خان صاحب یہ دلیرانہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ 7 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 1 2 3 4 نہیں 7 حلقے۔ اس سے پہلے ایک ریکارڈ تھا بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے 5 حلقوں کے اندر الیکشن لڑا تھا 70 کی دہائی کے اندر، اور 4 حلقوں کے اندر وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ تو کوئی اس کے بعد میاں صاحب بھی کبھی اس طرح کی جرت نہیں کر سکے اتنے بڑے حلقوں میں، تو عمران خان صاحب 7 حلقوں میں کھڑے ہو گئے پہلی دفعہ، نہ محترمہ بینظیر نے ہمت کی نہ نواز شریف نے۔ تو خان صاحب کا اعتماد، انہوں نے کہا جی 7 حلقوں سے الیکشن لڑنا ہے، اور ہوا وہی جس کا بعد میں خان صاحب نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا کہ مجھے اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا، اور انہوں نے کہہ بھی دیا، مزے کی بات ہے، الیکشن کمپین سے پہلے کہ بڑا مشکل ہے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ پھر مقصد اس کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا میں ذرا چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کیا جو ہے رسپانس کرتے ہیں۔ جناب پہلا حلقہ تھا ان کا جو ہے وہ 11 ایبٹ آباد، یہاں سے عمران خان صاحب کے نے جو ہے وہ صرف 5237 ووٹ لیے، یعنی رن اپ بھی نہیں رہے، نیچے کہیں آئے۔ یہ ایبٹ آباد کے حلقے سے مسلم لیگ نواز جیت گئی 55,341 ووٹ لے کر، اور آزاد امیدوار نے 21,253 ووٹ لیے، خان صاحب صرف 5,227 ووٹ لے سکے۔ اس کے بعد وہ نکل گئے ڈی اے خان، ایبٹ آباد سے سیدھے ڈی اے خان، مولانا فضل الرحمان، اچھا یہ بھی سردار مہتاب صاحب کا ان کا پیٹنٹ حلقہ بھائی، اگلا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یعنی بڑے ہیوی ویٹس کو انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کیا۔ خیر وہاں پر بھی یہی ہوا کہ 74,486 ووٹ لے کر مسلم لیگ نون جیتی،
ٹھیک ہے، اور 53,948 ووٹ JUIFA نے حاصل کیے. خان صاحب نے صرف 6,000 ووٹ حاصل کیے. صحیح، یعنی 5,000 ایبٹ آباد، یہاں 6,000. اچھا، اس کے بعد سوات چلے گئے. سوات میں جناب NA21 سوات میں پھر مسلم لیگ نواز 25,018 ووٹ لے کے جیتی، اور ANP نے 14,402 ووٹ لیے. خان صاحب کے یہاں ووٹ تھوڑے سے کچھ بہتر رہے تھے، ڈبل فگر میں 10,718 ووٹ انہوں نے سوات سے لیے، یعنی پہلی دفعہ جب انہوں نے الیکشن لڑا. تو اس کے بعد وہ جناب اسلام آباد، ان کی جو سیاسی ٹرین تھی وہ اسلام آباد پہنچی، اور یہاں NA35 میں انہوں نے الیکشن لڑا. یہاں پر نون لیگ 67,500 ووٹ لے کر جیتی. پیپلز پارٹی نے 29,847 ووٹ لیے، اور خان صاحب صرف 5,868 ووٹ لے سکے. صحیح، یعنی یہاں پہ بھی بہت ان کی جو ہے وہ کارکردگی انتہائی اس پہلے الیکشن کے اندر مایوس کن رہی. میاں والی NA53 جو ان کا اپنا آبائی حلقہ تھا، وہاں عمران خان نے ان 7 حلقوں میں سب سے زیادہ ووٹ لیے. اچھا، لیکن وہ سب سے زیادہ ووٹ بھی کتنے تھے؟ 17,000. صحیح، یعنی 17,859 ووٹ انہوں نے لیے، اور 36,201 PMLQ نے لیے، اور مسلم لیگ نون 39,137 ووٹ لے کر جیت گئی. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ نواز لیگ نے یہ ساری سیٹیں جیتی، کیونکہ اس وقت میاں صاحب نے 97 کے اندر 2/3 ایک سیٹ حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا حلقہ جناب لاہور کا NA94. یہاں سے بھی خان صاحب آگے مقابلے میں جناب انہوں نے 50,227 ووٹ مسلم لیگ نون نے وہاں پہ لیے، 17,821 ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے، اور خان صاحب صرف 4,595 ووٹ لے سکے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے یاد ہے اس حلقے سے شاید نواز شریف کا انہوں نے مقابلہ کیا تھا. اچھا، یہ NA94 سے. صحیح، تو لاہور میں. ٹھیک ہے. جی. تو انہوں نے 50,000 ووٹ لیے، انہوں نے صرف 4,595 ووٹ لیے. لاہور کے ایک اور حلقے سے NA95 سے بھی کھڑے ہوئے، 50,592 ووٹ یہاں سے بھی نون لیگ نے لیے. پیپلز پارٹی 9,623 ووٹ، اور عمران خان 5,665 ووٹ. صحیح، یعنی کسی بھی جگہ پہ انہوں نے 4-5 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں لیے. صرف میاں والی سے انہوں نے 17,000 ووٹ لیے. لیکن یہ کہانی بھی ختم نہیں ہوئی، خان صاحب کراچی کے 2 حلقوں پہ بھی کھڑے ہوئے. اچھا، صحیح. یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پہلے الیکشن میں تقریباً تمام حلقوں سے خان صاحب کی ضمانت ضبط ہو گئی. جی بالکل، یہ کہا جا سکتا ہے، سیفلی کہا جا سکتا ہے. صحیح. کیونکہ NA190 کراچی کے حلقے سے MKM نے 27,711 ووٹ لے کر سیٹ جیتی، 17,333 نون لیگ نے لیے، اور خان صاحب کو کتنے ووٹ ملے؟ 911. صحیح. یعنی اس حلقے میں تو ڈیفینیٹلی ان کی ضمانت ضبط ہوگی NA190 میں. پھر NA184 کراچی میں مسلم لیگ نون 35,451 ووٹ لے کر جیت رہی ہے. MKM کے ہیں 32,688 ووٹ، اور خان صاحب یہاں سے لے رہے ہیں 2,037 ووٹ. یعنی ان 7 حلقوں کا اگر کمپیرزن کریں تو 911، 2,037، 5,227، 6,001، 5,868، 10,718، 4,595، 5,665، 17,869. یعنی 900 سے لے کے 17,000 کے درمیان عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ووٹ لیے. اور 9 میں سے 9 نشستوں کے اوپر، میں نے 7 کا شاید ذکر کیا، 9 نشستیں، معاف کیجیے گا، 9 نشستوں میں عمران خان صاحب نے حصہ لیا الیکشن میں. اور 9 کی جو 9 نشستیں تھیں وہاں عمران خان صاحب کو 1997 کے الیکشن میں شکست ہوئی. اور بڑا مذاق بھی بنا، لوگوں نے کہا دیکھیں جی 9 نشستوں کے اوپر کھڑے ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا میں ذرا پورے پاکستان کا جائزہ لے رہا تھا کہ مجھے کیا ریسپانس ہے. جی. تو اس کے بعد 2002 کے الیکشن آئے، اس میں عمران خان صاحب کے کیا حالات تھے؟ جی 2002 کے الیکشن سے پہلے ملک میں مارشل لا آ چکا تھا. 1999 کے اندر جنرل مشرف کی حکومت تھی. سٹارٹ میں ایک ریفرینڈم کرایا گیا مشرف کی جانب سے، اس میں عمران خان صاحب نے ان کی حمایت بھی کی، اور بعد میں خیر عمران خان صاحب نے اس غلطی کو تسلیم کیا، اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا تقریباً میں نے کچھ زیادہ لمبا عرصہ نہیں، کچھ 6-8 ماہ کے لیے مشرف کی حمایت کی، صرف یہ سوچ سمجھ کر کہ شاید مشرف صاحب ریفارمز ایجنڈا لے کے آئیں. اور پاکستان میں ان کے خیال میں جو 2 مافیا سیاسی جماعتیں، روایتی سیاسی جماعتیں تھیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا شاید ان کے مقابلے میں کچھ ریفارمز لے کر آئیں گے. لیکن جب انہوں نے کاف لیگ کو پروموٹ کرنا شروع کیا مشرف صاحب نے، تو پھر عمران خان صاحب ان سے علیحدہ ہو گئے. یہ بھی سننے میں آیا کہ خان صاحب کو آفر بھی کی گئی کہ آپ کاف لیگ کے اندر شامل ہو جائیں، تو وزیر اعظم بنا آپ کو وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی ہی کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور پھر خیر خان صاحب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ 2002 میں 4 نشستوں کے اوپر الیکشن کے اندر کھڑے ہو گئے. اور اس مرتبہ انہوں نے کرک کا انتخاب کیا. NA15 کرک، حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوئی تھی، حلقوں کے نمبر بھی چینج ہوئے تھے. تو NA15 جناب کرک سے انہوں نے الیکشن کے اندر حصہ لیا، اور MMA وہاں سے 31,325 ووٹ لے کر جیتی. پیپلز پارٹی نے وہاں سے 17,712 ووٹ لیے، اور عمران خان صاحب 9,972 ووٹ لے سکے. یعنی وہ یہ سیٹ ہار گئے کرک کی، جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے، 3-4 نمبر پر رہے.
سوات میں انہوں نے دوبارہ ٹرائی کی N29 پہلے بھی سوات میں وہ الیکشن لڑے تھے ٹھیک اور اس مرتبہ ایم ایم اے کیونکہ کے پی میں ایم ایم اے کی حکومت بننے جا رہی تھی ملا ملٹری الائنس اسے کہا جاتا تھا اور اس کی ہوا بھی تھی تو ایم ایم اے نے 65,808 ووٹ لے کر سوات سے جیتی سیٹ 18,265 ووٹ پی ایم ایل کیو نے لیے اور خان صاحب یہاں سے بھی صرف 6,260 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے یہاں پر بھی انہیں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. اگلا حلقہ پھر ان کا جناب آبائی حلقہ تھا N71 میاں والی صحیح اور یہاں پر عمران خان صاحب نے یعنی اپنی زندگی میں جو پہلی نشست انہوں نے جیتی وہ یہیں سے جیتی. شادی خیل صاحب جو ان کے روایتی حریف ثابت ہوئے ہر دفعہ وہ ان کے مقابلے میں تھے اور تقریباً کوئی 6,200 کی لیڈ تھی عمران خان سے یعنی بڑا کلوز کانٹیسٹ. عمران خان صاحب نے 66,737 ووٹ لیے, شادی خیل صاحب 60,537 ووٹ لے سکے اور تقریباً جو ہے وہ 6,200 ووٹوں سے عمران خان صاحب نے شادی خیل صاحب کو ہرایا. وہ پی ایم ایل کیو کے کینڈیڈیٹ تھے اور ایک نشست عمران خان صاحب جیتنے میں کامیاب ہوئے. لاہور میں N122 پر عمران خان نے قسمت آزمائی, حلقہ بندی کیونکہ چینج ہوئی تھی تو یہ وہی حلقہ تھا N94 نواز شریف والا جی N122 اس کے ساتھ والا. صحیح تو عمران خان صاحب 37,531 ووٹ نون لیگ نے حاصل کیے. میاں صاحب ان الیکشن میں نہیں تھے, وہ کیونکہ باہر چلے گئے تھے ڈیل کر کے تو نون لیگ کی بھی کارکردگی کوئی اچھی نہیں تھی, 15-20 سیٹیں انہیں ملی تھی. خیر نون لیگ یہ والی سیٹ جیتی تھی, 37,531 ووٹ انہوں نے لیے. مقابلے میں عمران خان صاحب رنر اپ رہے اور 18,638 ووٹ انہوں نے لیے اور 2002 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ خان صاحب ایک نشست جو ہے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اچھا اس کے بعد 2008 کے بھی الیکشن ہوئے, محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ شہید کر دے گئے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت گئی. تو 2008 میں کیا صورتحال تھی, پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیوں کیا الیکشنز کا؟ جی بالکل وہ کچھ ہوا یوں تھا کہ کیونکہ جنرل مشرف کے انڈر الیکشن ہو رہا تھا تو پہلے تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو تھی جس میں نون لیگ بھی تھی, پاکستان تحریک انصاف بھی تھی, جو اپوزیشن کی بھی سیاسی جماعتیں تھیں, محمود خان اچکزئی وغیرہ بھی, وہ سب انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. صحیح. لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ 1985 میں بائیکاٹ بھگت چکی تھی, انہوں نے بائیکاٹ کر کے نقصان اٹھایا تھا. جنرل ضیاء نے جب الیکشن کرائے تھے, بے نظیر ہمیشہ آپ کہتی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, تو پیپلز پارٹی نے پھر سمجھایا نون لیگ کو, باقی لوگوں کو, تو نون لیگ مان گئی. عمران خان اور اچکزئی صاحب نہیں مانے اور باقی سب لوگ الیکشن کے اندر چلے گئے. خان صاحب نے کہا نہیں جی میں تو بائیکاٹ ہی کروں گا کیونکہ فیصلہ ہوا تھا, کیونکہ خان صاحب نے کہا جی میں نے پرومس کیا تھا تو بائیکاٹ کروں. انہوں نے الیکشن کے اندر حصہ نہیں لیا اور اس کا خیر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پلس پوائنٹ ہوا کہ ایک لوگوں کو ایک تھوڑا فیل ہونا یہ بات شروع ہوئی کہ کوئی ایک اور سیاسی جماعت ہے. آہستہ آہستہ نا جب دو پارٹی سسٹم ایک تیسری پارٹی جو ہے ایک تیسری پارٹی ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ملک کے مختلف شہروں کے اندر جلسے کیے. صحیح. اور پھر اکتوبر 2011 کا جلسہ بھی ہوا جس میں ایک ویوز جو ہے وہ بنی. کہا جاتا رہا اس وقت کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہے یا شجاع پاشا یا باقی لوگ بھی, لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اگر حیت دیکھیں نا تو عمران خان صاحب اس لیے ڈفرینٹ ہیں اس غلطی کے باوجود اپنی مشرف صاحب کی حمایت کرنے والی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پہلے 10 سال اقتدار کا مزہ چکھا, پھر سیاسی جماعت بنائی. یعنی انہیں ایچی نیچی جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, وہ ساری اقتدار کی پتہ تھیں, انہیں پتہ تھا الیکشن کس طرح سے جیتتے ہیں, کیا کرنا ہے انہوں نے. یعنی پہلے وہ مارشل لا کے ساتھ 10 سال رہے, پھر سیاسی جماعت بنائی. یہی فارمولہ نواز شریف صاحب نے اپنایا. 1982 سے لے کے وہ جو ہے وہ 92-91 تک رہے ساتھ. 93 میں انہوں نے اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنائی, مسلم لیگ نون, جس کا انتخابی نشان شیر, یعنی انہوں نے بھی 10 سال اقتدار انجوائے کیا, پھر سیاسی جماعت بنائی. جبکہ خان صاحب کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کمپیریٹیو انالیسس ذرا سائنٹفک بنیادوں پہ ہونا چاہیے. تو ہمارے لوگ جہاں پہ ایوب کے ساتھ بھٹو کی تصویر لگاتے ہیں, نواز شریف کے ساتھ ضیاء کی تصویر لگاتے ہیں, تو خان صاحب کے ساتھ مشرف کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں جی تینوں ایک ہیں. تو میرا خیال ہے کمپیریزن ذرا زیادہ بہتر انداز میں ہونا چاہیے. تو یہ بات تھوڑی میں نے اس لیے بڑھ کے کی کہ اس وقت کیونکہ ہم تھے, ایکٹیو تھے, جو ہے وہ صحافت کے اندر دیکھ بھی رہے تھے جو کچھ ہو رہا تھا. تو ہم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی جماعت کو کھڑا کر سکتی ہے تو پھر کاف لیگ کو کھڑا کر دے یا مشرف کو کھڑا کر دے. ٹھیک ہے. تو یعنی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جیتے ہوئے گھوڑوں کی طرف توجہ دیتی ہے. تو خان صاحب خود بھی تھے مقبول, ہاں, لیکن انہیں قبول جو ہے وہ اس وقت قبولیت انہوں نے کرنا شروع کی. تو خیر لیکن اس کے باوجود 2013 کے انتخابات میں جب خان صاحب گئے, بڑی تعداد میں انہوں نے امیدوار اپنے کھڑے کیے اور 4 نشستوں پہ خود الیکشن لڑے. ضمناً میں بات کر رہا ہوں, لیکن پھر انہوں نے اس کے بعد دھاندلی کے والے سے ایک تحریک بھی چلائی, خبریں آئیں اور اس قسم کی چیزیں چلیں کہ جناب دھاندلی ہوئی اور ساری چیزیں نا. پی ٹی آئی کے 30 سے 35 سیٹیں آئیں. خان صاحب نے 4 حلقوں پہ الیکشن لڑا جناب. N1 پشاور, مقابلے میں بلور صاحب تھے, 90,434 ووٹ لے کر جیت کے 66,000 کی لیڈ. بلور صاحب 24,000 ووٹ لے سکے صرف.
یہ ان کی آبائی حلقہ تھا. NA56 راولپنڈی نون لیگ کا پیٹنٹ حلقہ, اور کسی وقت MMA کے اندر شامل تھے جماعت اسلامی میں حنیف عباسی صاحب, ان کے پاس وہ حمایت بھی تھی. اس کے باوجود کلوز کنٹیسٹ تو ہوا, لیکن 13,000 کی لیڈ کے ساتھ خان صاحب یہ سیٹ بھی جیت گئے. 80,425 67,167 حنیف عباسی. NA71 میاں والی, یہاں پر تو تقریباً کوئی 50,000 سے زائد کی لیڈ ہو گئی. خان صاحب 1,32,283 اور شادی خیل صاحب 72,859. NA122 لاہور کلوز کنٹیسٹ ہوا. یہ وہ حلقہ ان حلقوں میں شامل تھا جو 4 حلقے بعد میں سپریم کورٹ میں جا کے کھلے تھے اور دھاندلی ثابت ہوئی تھی, اور دوبارہ ضمنی الیکشن بھی ہوئے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ضمنی الیکشن کے اندر پھر کیا ہوا کہ علیم خان صاحب بڑے کلوز مارجن کے ساتھ ایاز صادق سے ہار گئے, لیکن حلقہ بہرحال کھلا تھا. دھاندلی اس کے اندر ثابت ہوئی تھی کیونکہ تھمب امپریشن اور دیگر معاملات تھے. خان صاحب 84,417 اور ایاز صادق 93,362, یعنی تقریباً کوئی 8,500 کی لیڈ سے خان صاحب یہ سیٹ ہار گئے تھے. 4 میں سے 3 نشستیں خان صاحب نے 2013 میں جیتی تھی. صحیح. تو اس کے بعد 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک پہ جو ہے وہ حکومت بنائی. کہا تو یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, تو عمران خان کو لا کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیے. اس میں کتنی سچائی ہے, ذرا اس بات کو آپ بیک کریں گے یا نگیٹ کریں گے؟ دیکھیے اس میں ہے کہ مختلف ڈائنامکس ہے نا پولیٹکس کی. میں نے پہلے بھی یہ بات کی, 2018 کے اندر جب نواز شریف کو قبولیت نہیں تھی نا, تو اس وقت عمران خان صاحب مقبول ضرور تھے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مقبول نہیں تھے. لیکن آج جب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان قبول نہیں ہے, تو اس وقت نواز شریف صاحب کی مقبولیت نہیں ہے. صحیح. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تمام سرویز کہہ رہے ہیں, خود ان کی جانب سے کرائے گئے سرویز بھی کہہ رہے ہیں, خود ان کی جانب سے سرویز, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سرویز کرائے گئے. تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. میں ریپیٹ کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ جیتے ہوئے گھوڑے پہ کاٹھی ڈالا کرتی ہے جناب, جو گھوڑا پہلے انہیں آگے نظر آئے. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت نون لیگ کو کیونکہ نواز شریف صاحب کی نہلی بھی ہوئی, لیول پلینگ فیلڈ اس طرح سے نہیں ملی, لیکن آج کل کی طرح کا ماحول نہیں تھا. نہ کوئی کاغذات نامزدگی چھینے گے, نہ یہ منع کیا گیا کہ جلسے کریں. شہباز شریف صاحب بھی تھے, ساری چیزیں. لیکن بہرحال میدان سجا, اور عمران خان صاحب جناب 5 حلقوں کے اندر انہوں نے الیکشن لڑا. ریکارڈ انہوں نے قائم کیا کیونکہ بھٹو صاحب 5 میں سے 4 جیتے تھے, انہوں نے 5 میں سے 5 حلقے جیتے. NA35 بنو 1,13,822 اکرم درانی صاحب کا آبائی حلقہ تھا. 1,06,000 کلوز کنٹیسٹ ہوا, لیکن وہ 7,000 سے ہار گئے. NA53 اسلام آباد شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم, نون لیگ کے سابق وزیر اعظم, ان کے ساتھ مقابلہ, اور تقریباً یہاں پہ 48,000 کی لیڈ, 92,891 اور 44,134 خان صاحب جیت گئے. NA95 میاں والی ان کا آبائی حلقہ, 1,63,538 عمران خان اور شادی خیل صاحب تقریباً 50,015, یعنی 1,13,000 کی جو ہے وہ لیڈ. NA131 لاہور 84,313 عمران خان, اور یہاں پر عمران خان کی لیڈ 900 سے 1,000 کے درمیان تھی. یہاں پہ یہ حلقہ دوبارہ کھلا بھی تھا, لیکن دوبارہ گنتی میں بھی خان صاحب جیتے. مقابلے میں خواجہ سعد رفیق تھے, یہ واحد حلقہ تھا جو بڑا کلوز رہا, یہاں پر بھی خان صاحب جیتے. اور NA243 کراچی 91,398 عمران خان, اور یہ MQM کا بڑا گڑھ حلقہ تھا, علی رضا عابدی ان کے مقابلے میں تھے, اور وہ صرف 24,000 ووٹ لے سکے. یعنی یہاں پر بھی تقریباً 65-70,000 کی لیڈ عمران خان صاحب نے حاصل کی. ٹھیک, صحیح. سو اب اس کے بعد 2022 میں ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں بھی عمران خان صاحب نے ایک ریکارڈ قائم کیا, ذرا وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل. اس کے بعد تو یہ ہوا کہ وہ آپ بات کر رہے ہیں نا 2013 اور 2018 کی بھی, کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور یہ ساری چیزیں. تو اکتوبر 2022 میں جناب آخری الیکشن ہوئے. صحیح. نئے آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کے معاملات بھی چل رہے تھے. نومبر میں باجوہ صاحب نے چلے جانا تھا, عاصم منیر صاحب کا نام بھی آ چکا تھا, اور اس وقت ذرا ماحول آپ یاد کریں, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے کھڑے تھے. PDM کی اپنی حکومت تھی, الیکشن کمیشن کیسے آپریٹ کر رہا تھا یہ ہم نہیں کہتے, لوگوں کو یاد ہے اچھی طرح سے. اکتوبر 2022 کو بھی تقریباً 14 ماہ گزرے ہیں, تو خان صاحب کی حکومت بھی ختم ہوئی تھی, جو لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں جناب بڑی غیر مقبول تھی اور مہنگائی ہوگی فلاں ہو گیا. لیکن اس ماحول میں خان صاحب الیکشن لڑے, اور انہوں نے الیکشن لڑا جناب علی 7 حلقوں کے اوپر. صحیح. 7 حلقوں ضمنی انتخابات کے اندر وہ خود الیکشن کے اندر کھڑے ہو گئے, اور نتیجہ کچھ یوں سامنے آیا کہ ایک حلقہ تھا لیاری والا, جہاں پر پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ صاحب 10,000 کی لیڈ کے ساتھ جیتے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 7 کے 7 حلقوں میں عمران خان صاحب نے کسی جگہ کمپین نہیں کی تھی. صحیح. کسی جگہ نہ کوئی جلسہ کیا, جی نہ کوئی انہوں نے کمپین کی, انہوں نے صرف کاغذ جمع کرائے تھے. صحیح. اور صورتحال یہ رہی کہ NA22 مردان سے 76,181 مولانا قاسم صاحب ایسے امیدوار تھے جن کی عمران خان نے خود بھی تعریف کی تھی ان کے مخالف, کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں. یعنی اتنے اس حلقے کے وہ مقبول امیدوار تھے مولانا قاسم جی, فیک ہے. وہ خان صاحب سے ہار گئے تقریباً کو 8,000 ووٹوں سے. صحیح. اگلا حلقہ NA24 چارسدہ تھا, جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کا گڑھ ہے, ولی باغ جہاں کے واقع ہے. بالکل. 3 نسلیں ہمیشہ سے چارسدہ کی سیاست پہ ولی خاندان کی جو وہاں پہ رہی ہیں, ٹھیک ہے.
اور وہ لے کے جناب علی وہ بڑے خان صاحب سے لے کے اس کے بعد پھر ولی خان پھر اسفند یار ولی خان یعنی باچا خان سے لے کے احمد ولی عمران خان صاحب کے مقابلے میں تھے اور یہاں بھی وہی رزلٹ ہوا 78,000 اور 68,000 یعنی خان صاحب ان کی آبائی نشست ان سے 10,000 لیڈ سے جیت گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جے جو فے والے حلقے پہ تمام سیاسی جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی تھی, یعنی کہ ون بائی آل مقابلہ تھا یہ. صحیح. وہاں پہ جے جو فے تھی تو پیپلز پارٹی اے این پی اور نون لیگ کا امیدوار نہیں تھا. یہاں پر اگر اے این پی تھی تو یہاں جے جو فے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں تھا, یعنی پی ڈی ایم اکٹھی الیکشن لڑ رہی تھی. صحیح. پشاور بلور خاندان جہاں بھی جائے اس کا اپنا آبائی حلقہ ہے, وہ بے نظیر کو ہرایا ہوا ہے یہاں سے بلور خاندان. بالکل ٹھیک ہے, اگر وہ این پی میں نہ بھی رہیں کہیں بھی چلے جائیں تو جیت جایا کرتے تھے. یہاں خان صاحب نے انہیں 25,000 کی لیڈ کے ساتھ شکست دی اور یہاں بھی وہی صورتحال تھی, تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی تھی. فیصل آباد عابد شیر علی اور شیر علی صاحب کا آبائی حلقہ جہاں سے وہ کبھی نہیں ہارے وہ تھا جناب این اے 108. خان صاحب 99,148 ووٹ اور عابد شیر علی 75,000 یعنی 24,000 کی لیڈ. حیران کن. ننکانہ صاحب ایک اور ایسا حلقہ جو کہ نون لیگ کا ہمیشہ سے پیٹنٹ حلقہ, شزرہ علی بڑے خاندان کی خاتون امیدوار 78,024 اور عمران خان 90,180 یعنی یہ حلقہ بھی 12,000 کی لیڈ کے ساتھ جیت گئے. ایم کے ایم کا گڑھ حلقہ این اے 239 39,328 عمران خان ووٹ اور 13,728 ایم کے ایم ووٹ, 26,000 کی لیڈ. صحیح. اچھا اب آپ یقیناً ہمارے ناظرین کہیں گے کہ جہاں عمران خان صاحب ہارتے ہیں آپ دھاندلی کی بات کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم نہیں بات کرتے دھاندلی کی, ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے لیاری ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی رہا ہے. 2018 میں واحد ایک ہوا کہ لیاری کے اندر پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف نے شکست دی, اور کس کو شکست دی؟ بلاول بھٹو صاحب الیکشن لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس مرتبہ عبدالحکیم بلوچ صاحب وہاں امیدوار تھے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے تقریباً 10,000 کی لیڈ کے ساتھ ہرایا. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ 7 حلقوں کے اندر الیکشن ہوئے ضمنی انتخابات. اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی, انتظامیہ مخالف تھی, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, کوئی کمپین نہیں ہوئی, ووٹر ٹرن آؤٹ انتہائی کم تھا. عمران خان نے خود کمپین نہیں کی, لیکن اس کے باوجود 7 میں سے 6 حلقے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جیتے. صحیح. اور عمران خان صاحب کا جو اگر 25 سالہ پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو کنکلوڈ کریں اگر ذرا تو. ہاں جی, جو 25 سالہ 26 سالہ پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو اگر کنکلوڈ کریں تو خان صاحب نے پہلی مرتبہ الیکشن کے اندر 9 حلقوں میں حصہ لیا اور سارے کے سارے ہار گئے, اور آخری مرتبہ 7 میں حصہ لیا اور 6 جیت گئے. صحیح. یعنی میں نے آپ سے بات کی نا کہ کرکٹنگ کیریئر بھی کچھ اسی قسم کا تھا. صحیح. کہ 92 ورلڈ کپ جو ہے وہ 3-4 لگاتار میچ ہار گئے اور اس کے بعد پھر اچانک جیتنا شروع ہو گئے. صحیح. تو اس قسم کی ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ بات رہی ہے خان صاحب کی کہ وہ ہار شاید اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے, جو ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے. وہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہارتا انسان ہو سکتا ہے جب ہار مانے. بالکل. تو خان صاحب نے آج تک 29 حلقوں کے اندر الیکشن لڑا ہے. صحیح. اپنے ناظرین کو ہم معلومات دے رہے ہیں, ایکسکلوسیو معلومات ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے اچھے سائنٹیفک اعداد و شمار کے ساتھ سامنے آئے جس میں آپ بھی یقیناً محنت کرتے ہیں. 29 حلقوں کے اندر خان صاحب نے الیکشن لڑا, 15 حلقے عمران خان صاحب نے ہارے اور 14 حلقوں 15 حلقے خان صاحب نے جیتے. صحیح. 14 حلقوں میں شکست ہوئی. یہ 97 سے 2022 تک, یعنی ابھی یعنی عمران خان صاحب 51% کامیابی کے ساتھ ہیں. یعنی پہلی دفعہ تو 9 میں سے 0, دوسری مرتبہ 4 میں سے 1, صحیح, پھر بائیکاٹ, پھر 4 میں سے 3, پھر 5 میں سے 5 اور آخری مرتبہ 7 میں سے 6. اور اس مرتبہ جو انہوں نے ریکارڈ بنایا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. یہ میں نے اپنے پہلے وی لاگ میں بھی بتایا ہوا. اچھا, کس سینس میں ورلڈ ریکارڈ؟ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا امیدوار نہیں ہے جو 6 حلقوں میں جیتا ہو. اچھا, انڈو پاک کی پولیٹکس کے علاوہ اوور آل پوری دنیا کے اندر کہ ایک بندہ 6 حلقوں سے الیکشن جیت گیا ہو. تو یعنی 7 میں حلقوں پہ وہ کھڑے ہوئے, 6 پہ جیت گئے, اور اپنا جو 5 والا ریکارڈ تھا اس کو انہوں نے مزید بہتر بنایا. صحیح. یعنی بھٹو صاحب کے پاس 5 والا تھا ریکارڈ, 5 سے وہ لڑے تھے اور 4 جیتے تھے. صحیح. انہوں نے پہلے 5 لڑے, 5 جیتے, پھر 7 لڑے اور اس میں سے 6 جیت گئے. صحیح ہو گیا. تو آج پہ بات نہیں کریں گے. جی, میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ آج جو موجودہ صورتحال ہے سارا سسٹم ایک بندے کے خلاف ہے اور وہ جیل میں ہے. جیل میں بیٹھ کے اس نے سسٹم کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نت ڈالی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب موجودہ صورتحال میں کوئی بہتری کی امید ہے عمران خان پی ٹی آئی کے لیے کہ حالات ایسے چلتے ہیں؟ دیکھیے جی, اگر ہم تو انتخابی نتائج کی بات کریں تو انہی حلقوں کو لے کر چلیں تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ 10 حلقوں میں کھڑے ہوتے تو 10 کے 10 حلقے جیت جاتے. صحیح. جو صورتحال ہے باقی کا تو نہیں پتا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہوتا ہے نا رولز آف گیم ہوتی ہیں, جب آپ کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوں گے, مسرد ہو جائیں گے, جب الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہوں گے تو پھر آپ کیسے جیت سکتے ہیں. لیکن آج کی تاریخ تک میری بہرحال ہنچی ہے کہ مجھے, جو کہ میں اکثر دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ شاید میں اپنا صحافتی کیریئر دباؤ جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو بالکل آخری وقت کے اندر ایک ریلیف ملے گا. جتنا نقصان انہوں نے پہنچانا ہے وہ پہنچا کر, اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ خان صاحب کو محدود کیا جائے زیادہ سے زیادہ. کیا عدلیہ اس میں کوئی رول پلے کرے گی؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ معاملات ابھی ٹریبونل کے بعد جائیں گے سپریم کورٹ, اور 11, 12 اور 13 تاریخ کی تاریخیں انتہائی میں. اور اگر قاضی فائز عیسی صاحب کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ رہا تو میں ذرا سخت الفاظ استعمال
اگر نہ کروں تو انہیں عدالت نہ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو ان کے برادر ججز ہیں جو صرف ایک ہفتہ پہلے یہ فیصلہ دے چکے ہوں گے، کیونکہ نواز شریف کا کیس بھی جائے گا نا 2 کو، وہ ہمارے کارسپونڈنٹ ہیں عمر صاحب لاج نیوز کے، ان کی معلومات کے مطابق ابھی نواز شریف صاحب کا کیس بھی لگنا ہے، تو اگر نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے اور ان کو نہیں ملتا تو کسی اور کو چھوڑیں، وہ خود کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ انہی گراؤنڈز پہ اگر نواز شریف نائل ہوئے ہیں تو عمران خان جو ہے نواز شریف اہل ہو رہے ہیں تو خان صاحب کیسے نائل ہو سکتے ہیں؟ صحیح سوچنے کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر چیف جسٹس صاحب اور برادر جج صاحبان خود کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے، یہ بڑا جملہ ہے۔ صحیح ہو گیا جی۔ ناظرین، یہ تھیں تفصیلات عمران خان صاحب کی۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہم مزید چند ہیوی ویٹس کی جو ہے وہ پولیٹیکل کیریئر اور ان کی پروفائل ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔